بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اسے منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا جانور کہتا ہے۔ تو دوستو، ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں، اور یہ بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے، یہ جانور ہمیشہ اداس سا ہی کیوں رہتا ہے، اور الو کا واقعہ کربلا سے کیا تعلق ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے دوستو، اس لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام، میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوچھ اے پوچھنے والے، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کی بات سن کر وہ شخص کہنے لگا، مجھے بتائیں کہ الو کیسا پرندہ ہے، کیا اس کو منحوس کہنا مناسب ہے، اور کیا الو جادو ٹونے کی علامت میں سے ایک ہے؟ اور یا امام، مجھے آپ یہ بھی بتائیں کہ الو ویرانے میں کیوں رہتا ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ناظرین محترم، اس شخص کی بات سن کر حضرت امام جعفر صادق کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر اس شخص کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہے ہو، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ پرندہ پہلے ویران جگہوں پہ رہتا تھا، اور نہ ہی اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج، عادات اور رہن سہن سب کچھ بدل گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا امام جعفر، کیسا واقعہ، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ برائے مہربانی مجھے سب تفصیل سے بتائیں۔ اس شخص کی بات سنی تو حضرت امام جعفر صادق نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، یہ پرندہ یعنی الو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا سانحہ رونما ہوا تب سے یہ پرندہ ویران جگہوں میں رہنے لگا۔ ہوا یہ کہ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، اور تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا، اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، یا امام حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو الو کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام حسین نے اس پرندے کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یزید نے کس طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم و ستم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بڑھنے لگی، اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تبھی سے یہ پرندہ انسانوں سے دور جنگلات اور ویرانوں میں رہنے لگا تاکہ انسانوں کا سایہ بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ حضرت امام جعفر صادق کی یہ بات سن کر وہ شخص رونے لگا اور غم حسین میں آنسو بہانے لگا۔ ناظرین، اسلامی کتب میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر انسانوں، حیوانات اور جنات سب غمزدہ ہوئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ تمام پرندوں میں سے الو وہ پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت افسوس ہوا، اور اس پرندے نے انسانوں سے ناطہ توڑ لیا۔ یہ بے زبان پرندہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے تھے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا ہے، مگر افسوس کہ کافر دماغ اور زبان رکھتے ہوئے بھی نہ سمجھ سکے۔
جب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تب سے الو نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانی میں رہنا شروع کر دیا۔ الو صرف رات میں باہر نکلتا ہے اور دن کو وہ تنہا اور ویران جگہ پر رہتا ہے۔ یہ پرندہ رات کے وقت اندھیرے میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ کسی گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ پرندہ تو کبھی کبھار ہی بولتا ہے، یہ بیچارہ پرندہ تو انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے، اس کو کہیں پر بھی انسان نظر آ جائے تو فوراً اڑ جاتا ہے، تو یہ پرندہ کسی اور کا کیا بگاڑے گا۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک ماران الو اور دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد رہے کہ کیڑے مکوڑے انسانوں کے دشمن تو ہوتے ہی ہیں، لیکن کھیتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے۔ الو لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے انسان کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر 12 سال ہوتی ہے۔ دوسرے پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم بھی ہوتے ہیں، اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل بھی آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، الو کے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسا کہ برطانیہ میں اس کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے سے پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھتے ہیں۔ ترکی میں بھی الو کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر جادو ٹونے ختم کرنے کے لیے، خوشخبری لانے کے لیے الو کی قربانی دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔